اسرائیلی حملے متواتر جاری ہیں. کوئی ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا اس کا پاکستان کے اوپر؟ کہ یہ اصل جنگ کس کی ہے؟ یو ایس نے کہا ہے کہ یہ ہمارا اگر کوئی ہے نا دشمن وہ چائنا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کوشش کر رہا تھا چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی، ایٹ دا سیم ٹائم ایران کو کاؤنٹر کرنے کی. پریزیڈنٹ بائیڈن ہی کوڈ بی دا پریزیڈنٹ جو کہ یہ مسئلہ سالو کرا سکتے ہیں. ان کے لیے بگ ون تھی اگر سعودی عربیہ اور اسرائیل کی دوستی ہو جائے. بینجامن نیتن یاہو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں، اگین وہ سمجھتے ہیں کہ 70 سال میں جو پرائم منسٹر نہیں کر سکا وہ میں کر دوں گا. پاکستان کو یہ آفر، ہم اربوں ڈالر جو ہے آپ کو انویسٹ کریں گے، دنیا بدل گئی ہے، ہم بھی اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو آپ بھی تسلیم کریں. پھر 20% مسلمان ہیں اسرائیل کے اندر. اسرائیل کی جو انوینسبلٹی تھی کہ اسرائیل جو ہے آل پاورفل ہے، اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، وہ کمپلیٹلی ایکسپوز ہو گئی. انویسٹمنٹ تب تک نہیں آنی جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اسٹیبلٹی تب تک نہیں آنی جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے، ایسے الیکشنز جو کہ ایکسیپٹیبل ہوں سب کو. پوری مینجمنٹ کی جا رہی ہے. 2018 والا ریپیٹ ہے. وہ کیریکٹرز بدل گئے ہیں، چہرے بدل گئے ہیں، پارٹیاں بدل گئی ہیں، انسٹرومنٹس وہی ہیں. جی السلام علیکم ناظرین، سولوشنز فار پاکستان کی اس نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں اور ہارون خواجہ صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں. اور آج ہم بات کریں گے یہ جو مشرق وسطیٰ میں اس وقت ایک بحران اور جنگی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، جہاں پر غزہ میں اس وقت جو ہے ایک اسرائیلی حملے متواتر جاری ہیں. اس سے پہلے جو کچھ ہوا 7 اکتوبر سے وہ سب آپ جانتے ہیں، اور یقیناً ایک یہ بہت ہی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے. اور کوئی ایسا حساس یا ذی شعور شخص نہیں ہے دنیا میں جو وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس سے انفلوئنس یا اس سے افیکٹ نہ ہوا ہو. لیکن ہم اس کے جو مضمرات ہیں اور جو امپلیکیشنز ہیں پاکستان کے اوپر، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اور میں یہ چاہتا تھا کہ ہم یہ ایکسپلور کریں ہارون خواجہ صاحب آپ کے ساتھ کہ آج کی اور آنے والے ہفتے اور مہینوں میں اگر یہ بحران، یہ کرائسس مزید پھیلتا ہے تو یقیناً دنیا تو لپیٹ میں آئے گی، لیکن ہماری جو اکانومی ہے جس کے کہ بہت سارے لنکیجز ہیں مڈل ایسٹ کے ساتھ، ریمیٹنسز ہوں یا تیل کی قیمتیں ہوں یا وغیرہ بہت سارے دیگر ایشوز ہیں، تو یقیناً یہ ایک تشویشناک بات ضرور ہے. پاکستان میں بھی اس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ذرا اینالائز کیا جائے اور ذرا تفصیل سے ناظرین کو سمجھایا بھی جائے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر پہلے یہ بتائیں کہ کس طرح سے کیا کوئی ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا اس کا پاکستان کے اوپر، یہ جو آن گوئنگ غزہ میں اسرائیل کی جو جنگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو رضا. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک آپ نے آج چوز کیا ہے. میرے خیال سے وہ آپ اتنی دیر سے ڈیمانڈ مجھ سے کر رہے تھے وہ آرٹیکل لکھنے کی. وہ آرٹیکل میں نے آدھا لکھ لیا، وہ بھی ٹائم نہیں ملتا کمپلیٹ کرنے کا، تو میں اچھا کیا آپ نے پروگرام میں چوز کیا. اینڈ یو نو واٹ ویل ٹرائی ٹو ڈو از ویل ٹرائی ٹو ایکسپلین، ہم اپنی آڈینس کو سمجھائیں گے کہ کس طرح سے جیو پالیٹکس جو ہے وہ اکنامکس کو افیکٹ کرتی ہے، اور اسپیشلی پاکستان جیسی کنٹری جو ہے جو کہ جیو پولیٹیکلی ایک بڑے اسٹریٹجک جگہ پہ اس کی لوکیشن ہے، تو وہ کیسے افیکٹ ہوتی ہے ان ایونٹ سے جو کہ گلوبل ایونٹس ہیں، جو کہ پاکستان کے بارڈر پہ بھی نہیں ہے. تو پاکستان سارے اکثر ہوتا ہے. تو یہ ایکسپلین کرنے کے لیے یہ غازہ اینڈ مڈل ایسٹ کے اندر جو ایشو ہو رہا ہے، تھوڑا سا ہمیں نا اس کا پرسپیکٹو سمجھنے کے لیے میں اس کو کوشش کروں گا، کیونکہ اس کے لیے تو میرے سے 3-4 گھنٹے کا پروگرام چاہیے. سو آئی ٹرائی ٹو اسکویز اٹ ان. میں نے اس کو کوشش کی کہ میں اس کو نا 4 ڈفرنٹ کائنڈ آف سیکشنز میں آپ کو کوئکلی سمجھا دوں. تو ایٹ دی اینڈ آف ایچ سیکشن یو نو آئی اسٹاپ تاکہ آپ کوئی سوال وغیرہ کر سکیں. تو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اصل جنگ کس کی ہے. سو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اس وقت پروکلیمڈ اوپن طریقے سے انیمی نمبر 1 جو ہے وہ چائنا ہے، رائٹ. وائل کیونکہ یو نو وہ پڑھی لکھی قومیں ہیں اور یو نو سو وہ کولیبوریٹ بھی کر رہے ہیں، ان کی آپس میں ٹریڈ بھی چل رہی ہے، لیکن اوپنلی یو ایس نے کہا ہے کہ جی یہ ہمارا اگر کوئی ہے نا دشمن وہ چائنا ہے. سو جیو پالیٹکس جو ہے اس وقت چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کے اندر ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس ایک سپر پاور ہے، وہ اپنی جتنی اس کی دنیا کے اوپر گرفت ہے اس کو رکھنا چاہ رہا ہے، مینٹین کرنا. چائنا اس کے اندر گھسنا چاہ رہا ہے. اب یہ 2 جو ہیں بولز، ان کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے دنیا کے. دس از جیو اسٹریٹجک کائنڈ آف لینڈسکیپ آف آج کل کا زمانہ.
اچھا اب لاسٹ ایئر ہوا یہ آپ کو یاد ہوگا چائنا نے فیسیلیٹیٹ کیا ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ڈپلومیٹک جو تھی نا وہ ٹائز دوبارہ سے شروع ہو گئی. It was a big break through اور آؤٹ آف دا بلو کہیں سے یہ آ گیا اینڈ نو ون ایکسپیکٹڈ اٹ ایک دم. اچھا اس کے بعد چائنا نے سعودی عربیہ کے اندر بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کمٹ کی اور ان کو اپنے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس کا سی پیک بھی حصہ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا ایک پلان بنایا سعودی عربیہ کے ساتھ. جب یہ ہوا تو یونائٹڈ اسٹیٹس آبویسلی ڈیڈ اوور ٹائم. انہوں نے ایکسٹریم ڈپلومیسی کے تھرو, آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے مہینے G20 کانفرنس انڈیا کے اندر ہوئی تھی اینڈ وہاں پہ انہوں نے انڈیا سے ایک کوریڈور لانچ کیا جو کہ مڈل ایسٹ تک جائے گا اینڈ دے پورڈ بلینز آف ڈالرز ان اٹ اینڈ دے پورڈ, انہوں نے سعودی عربیہ کو اس کوریڈور کے اندر وہ جو چائنا کوریڈور تھا اس سے نکال کے تو اس نئے کوریڈور کے اندر شفٹ کر دیا. اچھا جی, ساتھ ہی انہوں نے سعودی عربیہ کو یہ کیرٹ آفر کی کہ جی ہم آپ کے اسرائیل کے ساتھ جو ہیں جو ریلیشنز ہیں وہ نارملائز کرا سکتے ہیں. ظاہر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کوشش کر رہا تھا چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی, ایٹ دا سیم ٹائم ایران کو کاؤنٹر کرنے کی. یہ سارا جو سلسلہ اس میں کیا ہو رہا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے پریزیڈنٹ بائیڈن ایک ایکسٹریملی کہتے ہیں ایکسپیرینسڈ ڈپلومیٹ ہیں اور ان کے لیے جو پچھلے 15 US پریزیڈنٹس نہیں کر سکے, دنیا کا سب سے بڑا کانفلکٹ جو کہ پیلسٹائن اینڈ اسرائیل کانفلکٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیول, اس پیک آف ڈپلومیسی کے اوپر ہیں جہاں پہ وہ یہ ہی کوڈ بی دا پریزیڈنٹ جو کہ یہ مسئلہ سالو کرا سکتے ہیں. ان کے لیے بگ ون تھی اگر سعودی عربیہ اور اسرائیل کی دوستی ہو جائے. اسرائیل تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے 63 اسلامی ممالک کے ساتھ حالات نارملائز ہو جائیں اینڈ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ واز UAE وغیرہ جو دوسرے 2-3 اور گلف اسٹیٹس تھیں, اور اگر سعودی عرب آ جائے تو اٹ جسٹ میکس ایوری تھنگ ویری ویری سمپل. تو ان کے لیے تو بگ ون تھی. بینجامن نیتن یاہو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں, اگین وہ سمجھتے ہیں کہ 70 سال میں جو پرائم منسٹر نہیں کر سکا وہ میں کر دوں گا, تو ان کے لیے بھی بہت بڑی ون تھی. لیکن سعودی عرب کے لیے بڑی انٹرسٹنگ یہ سارا جو ایک ٹرانزیکشن ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ سعودی عرب اپنی اکانومی اوپن اپ کر رہے ہیں. سو ان فیکٹ آج کل بھی وہ ڈیوس ان ڈیزرٹ ایک وہاں پہ کائنڈ آف کانفرنس چل رہی ہے جس کے اندر بلینز آف ڈالرز کی بات ہو رہی ہے, فوکسڈ آن ٹریڈ, ٹریول اینڈ ٹورزم. تو سعودی عرب کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ایک ٹیکنالوجیکلی اینڈ ملیٹرلی ایڈوانسڈ اسرائیل جو ہے ان کے ساتھ حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو ان کی اکانومی کو بھی بہت اوپننگ اپ آف اکانومی اور اس میں اسرائیل بھی پارٹیسپیٹ کرے, دیٹ واز اے بگ پلس پوائنٹ. ساتھ ہی سعودی عرب نے ایک ڈیفینس پیکٹ مانگا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ آن دا لائنز آف, وہ کہتے ہیں آرٹیکل 5 آف نیٹو, جو کہ صرف ساؤتھ کوریا اور جاپان کو دیا ہوا ہے. بہرحال ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر نیگوشیشنز ہو رہی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, اور پھر انہوں نے سیولین نیوکلیئر پروگرام مانگا supposedly for peaceful purposes, اور ان سب کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ کچھ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی کچھ مینشن کر دیں. کوئی وہ انہیں اتنا زور نہیں دیا, بہرحال انہوں نے کہا کہ جی 2 state solution وغیرہ وغیرہ. اچھا سو یہ ہے جی چیپٹر 1. اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ یہ سارے تیار تھے سائن کرنے کے لیے, صرف ایک کیویٹ تھا کہ اسرائیل, اب یہ انالیسز ہے, اسرائیل والے واپس ٹیبل پہ آئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی سعودی عرب سے کہ جی آپ اگر ہمیں ریکگنائز کریں گے اٹس ویل اینڈ گڈ, ویری نائس, لیکن ایک اور کنٹری ہے اس کا ہمیں ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے اور اس کا نام ہے پاکستان. سو انالیسز میرا یہ ہے کہ دیٹ از ہاؤ پاکستان کیم انٹو دس ایکویشن, اینڈ وین اسرائیل آسکڈ فار ریکگنیشن فرام پاکستان تو سعودی عربیہ نے ان ٹرن, اب یہ انالیسز ہے, پاکستان کو یہ آفر شاید کیا کہ جی ہم اربوں ڈالر جو ہے آپ کو انویسٹ کریں گے اور دنیا بدل گئی ہے, ہم بھی اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو آپ بھی تسلیم کریں.
اس وقت پاکستان کے اندر پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے اس قسم کا اسٹیپ لینا, تو شاید نان پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ کر دے, اور ساتھ ڈھیر سارے ڈالرز بھی آ جائیں شاید, اینڈ سو یہ ایک میوچلی بینیفیشل ارینجمنٹ ہے. سو پاکستان کا بیچ میں اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ رول آیا. تو دس واز دا فرسٹ پارٹ. اس کے اوپر کوشچن آپ کے ہوں تو نہیں, میرے خیال سے نہیں, آپ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا. یہ تو میں بھی اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ جب سعودی عربیہ سے امریکہ کے جو بات چیت ہو رہی تھی اور جو ان کے مذاکرات بڑی دیر چل رہے تھے کہ کیسے نارملائز کیا جائے, تو اس میں سعودی عربیہ کی ایک کنڈیشن تھی کہ بھئی انڈونیشیا اور پاکستان جو ہیں, جو دو بڑے اسلامی ممالک ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں دنیا میں, اگر آپ ان دونوں کو جمع کر دیں تو تقریباً 500 ملین سے زیادہ, آدھا ارب سے زیادہ آبادی بن جاتی ہے. تو سعودی عربیہ کی بھی یہ شرط تھی. تو اس میں یقیناً صداقت ہوگی کہ سعودی عربیہ پوری طرح سے کوشش کر رہا ہوگا. لیکن بہرحال یہ تو اگلے وہ چیپٹر کی طرف چلیں کہ کیا اس کے بعد پھر یہ جو ہوا, حماس نے جو اکتوبر 7 کو سرپرائز اٹیک کیا, یقیناً اس سے things have changed, gone south as they say. سو اس پہ وہ چیپٹر 3 ہے, ذرا اس پہ آنے سے پہلے یہ پرسپیکٹو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا. تو ابھی یہ جو ابھی چیپٹر 1 ہم نے بات کی, یہ پلان تھا. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم پیرالل میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز چل رہی تھی. تو تھوڑا اسرائیل کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ بینجامن نیتن یاہو, ان کو بی بی کہتے ہیں, بی بی نیتن یاہو, یہ اسرائیل کو 1984 سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. He has been the top diplomat in the United Nations for his country. He has been the finance minister in Ariel Sharon's cabinet. He has been the leader of the Likud party, and he has been the prime minister 4 times, 4 دفعہ prime minister, including this time, 4 دفعہ اسرائیل کے prime minister رہ چکے ہیں اور ابھی بھی ہیں. اچھا, اسرائیل کا بڑا انٹرسٹنگ میک اپ ہے. یہ ہمارے آڈینس بڑے امیوز ہوں گے یہ سن کے کہ اسرائیل میں پریڈومیننٹلی 3 قسم کے جوز ہیں. ایک ہیں جوز, ان کو اشکنازیز کہتے ہیں, اشکنازی جوز. یہ یورپین ڈسینٹ کے جوز ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر سیکولر ہوتے ہیں. تو اچھا, دوسرے ہیں ان کو کہتے ہیں مزراہی جوز. یہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ ڈسینٹ کے جوز ہیں. یہ they tend to be very religious, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی خاص تعلیم وغیرہ نہیں ان کی ہوتی, نان کالج ہی ہوتے ہیں, اور یہ زیادہ تر پور ہوتے ہیں, مطلب اتنے ایفلوئنٹ نہیں ہوتے. اور تیسرے جو ہیں ان کو ہیریڈم جوز کہتے ہیں. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہیریڈم جوز وہ ہیں, یہ الٹرا آرتھوڈاکس ہیں, اور ان کا جو ہے بلیف یہ ہے کہ جو ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے, he has to stay unemployed. اس کو وہ گھر سے نہیں نکل سکتا, اس کا کام صرف اور صرف عبادت کرنا ہے. تو ریزلٹ یہ ہے کہ یہ والے جو جوز ہیں, یہ تقریباً 10% کے قریب, ان کے جو بندے ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے, انپلائڈ ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. اچھا, یہ 3 قسم کے زیادہ تر جوز ہیں, اور پھر 20% مسلمان ہیں اسرائیل کے اندر. سو یہ اس کی پاپولیشن کا مکس ہے. اچھا, آن ٹاپ آف دیٹ اسرائیل کا جو اسٹرکچر, اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے اسرائیل کے اندر, اور اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے وہ تقریباً ہماری پارلیمنٹ کی طرح, مطلب اس کی کوئی پاور, ٹوتھ لیس قسم کی پارلیمنٹ ہے, اس میں بس تقریریں ہی ہوتی ہیں. اور گورنمنٹ اسرائیل کی جو ہے وہ آل پاورفل ہے, ساری پاور گورنمنٹ کے پاس ہے. اور گورنمنٹ آف اسرائیل جو ہے اس کو صرف ایک ادارہ چیلنج کرتا ہے, اور اس کا نام ہے سپریم کورٹ آف اسرائیل. ٹھیک ہے جی, یہ بیک گراؤنڈ آپ کو دی اسرائیل کی, کوئک بیک گراؤنڈ. اچھا, 2017 میں جو نیتن یاہو صاحب تھے, وہ تیسری ٹرم میں تھے, تو ان کے اوپر کرپشن کے چارجز بن گئے. اچھا, وہ چارجز چلتے رہے, اور یہ جو اسٹیٹ پروسیکیوٹر ہے وہ ان کے پیچھے پڑے رہے. جب بھی وہ پاور میں آئے, انہوں نے کوشش کی ختم کرنے کی, تو وہاں پہ سپریم کورٹ واپس آ کے بحال کر دیتا تھا ان کے خلاف کیس. اب وہ کیس میچورٹی کی طرف پہنچ رہا تھا. دسمبر 2022 میں, پچھلے سال جب الیکشن ہوئے, تو نیتن یاہو صاحب کی پارٹی جو تھی اس نے کلیئر میجورٹی نہیں لی, اور ان کو الائنس کرنے کی ضرورت تھی. نیتن یاہو صاحب نے الائنس کیا آرتھوڈاکس جوز کے ساتھ, یہ جن کا میں نے آپ کو بتایا. آرتھوڈاکس جوز کا الائنس کر کے گورنمنٹ بنا لی. آرتھوڈاکس جوز جو ہیں ان کا مینیفیسٹو جو ہے, ان میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ تمام فلسطینی جو علاقے ہیں, اسپیشلی
جو ویسٹ بینک میں ہے اس کو ہم نے آکیوپائی کر لینا ہے, یہ سب کو پیلسٹینینز کو نکال کے یہاں پہ جوز کو ہونا چاہیے. تو ایز اے ریزلٹ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے نتن یاہو صاحب کی, وہ آکیوپائی کرنا شروع ہو گئے, وہ فلسطینیوں کو نکالنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب گول ان کا یہ تھا کہ ان کے خلاف جو کیسز بنے ہیں اس کو سپریم کورٹ کو کیسے نلیفائی کیا جائے. تو یہ انہوں نے الٹرا آرتھوڈاکس جوز کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ سے ایک لا پاس کرائی کہ جوڈیشری کے پر کاٹ دیے کہ وہ پارلیمنٹ جو لا بنائے اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. بالکل. اچھا, جب یہ ہوا تو تقریباً سارا اسرائیل سڑکوں پہ آ گئے, اور اس کے اندر سولجرز, اس کے اندر ریزروسٹ, اس کے اندر سائنٹسٹ, فائٹر پائلٹس, ٹینز آف تھاؤزینڈز کے اندر انہوں نے ریزائن کر دیا. ایوری سیٹرڈے پوری کنٹری سڑکوں کے اوپر ہوتی تھی اور مظاہرے شروع ہو گئے. So for the first time, again, bottom line of the second chapter is, for the first time in the history of Israel, 1948 کے بعد, ایک internally generated existential threat, اسرائیل کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو پہلی دفعہ خطرہ ہوا اندر سے ہی. یہ 6 day وار یا وہ کسی کنٹری, مسلمان کنٹری نے انویڈ نہیں کیا, ان کے اندر سے ایگزسٹینشیل تھریٹ. تو اسرائیل واز اینڈ ہیز بین ایٹ اٹس ویکسٹ since the past few months. تو یہ سچویشن چل رہی تھی جب وہ سعودی عرب, یو ایس اور اسرائیل کی ڈیل ہو رہی تھی. تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے بینجامن نیتن یاہو کو کہا کہ بھائی ڈیل تو تیار ہے لیکن یہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک تم یہ میس اپنا سارٹ آؤٹ نہ کرو, اس میس سے نکلو, سپریم کورٹ کو تم چیلنج نہیں کر سکتے, اور اس کو فوراً اس معاملے کو سیٹل کرو تاکہ ہم تمہاری ڈیل کرائیں. تو یہ وجہ تھی کہ یہ ڈیل میچور نہیں ہوئی. رائٹ, یہ ہے جی اینڈ آف چیپٹر 2. اب ہم آگے ڈیل تیار تھی اور وہ نہیں ہو سکی, اور پھر یہ اٹیک ہو گیا حماس. ایگزیکٹلی جی, وہ چیپٹر 3 ہے کہ حماس نے جب دیکھا, اور حماس کے جو بیکرز ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ اسرائیل از ایٹ اٹس ویکسٹ, تو یہ بہترین ٹائم تھا حماس کے لیے اٹیک کرنے کا. اور it took Israel by surprise, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو ریزائن کر چکے تھے, اس کے دسیوں ہزاروں فوجی اور ریزروسٹ, اور this was the last thing they were thinking. ان کی فوکس ہی کچھ اور تھی, وہ آپس میں لڑ رہے تھے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سعودی عربیہ کے ساتھ اسرائیل کی ڈیل ہو گئی ہوتی تو اس سے ایران اور حماس اور یہ سارے جو یہ والی سائڈ تھی یہ آئسولیٹ ہو جاتے, کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا مطلب ہے کہ باقی 63 کنٹریز بھی آہستہ آہستہ انہوں نے ریکگنائز, اٹ واز اے میٹر آف ٹائم. ہینس یہ جو اٹیک ہوا اس نے کیا کیا ہے, نمبر 1, ایران آئسولیٹ نہیں ہوا, ڈیل رک گئی, آئسولیٹ نہیں ہوا. نمبر 2, پیلسٹینین ایشو ہائی لائٹ ہو گیا دنیا کے اندر دوبارہ. نمبر 3, اسرائیل کی جو انوینسبلٹی تھی کہ اسرائیل جو ہے آل پاورفل ہے, اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا, وہ کمپلیٹلی ایکسپوز ہو گئی. رائٹ. نمبر 4, یوکرین وار سے ڈائیورژن ہو گئی. اس وقت آپ بتائیں who is talking about Ukraine war? No one is talking about. No one. And most importantly, وہ جو چائنیز انفلوئنس کو توڑنے کا پلان تھا کہ وہ انڈیا سے کوریڈور نکل کے مڈل ایسٹ جائے گا, وہ بھی فارغ ہو گئے. وہ بھی کہا پلان تو خراب ہو گیا بالکل فی الحال تو ایسا ہی لگ رہا ہے. اب میں آڈینس کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ خود کنکلوڈ کریں کہ کون جیتا کون ہارا, کس کے بینیفٹ میں رہا, کس نے گین کیا کس نے لوز کیا. ہاں جی, یہ تو واقعی یہ مشکل, یہ اسیسمنٹ تو واقعی وہ کرنی پڑے گی. لیکن اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ سارا کچھ تو ہوا ہے, لیکن پہلے آپ نے وہ ذکر کیا سعودی عربیہ کی اسسٹنس کا. دیکھیں ابھی تو بہت ساری ہماری جو پاکستان میں گورنمنٹ ہے, ریاست ہے, اس کی بہت ساری ہوپس جو ہیں وہ پنڈ ہیں یو اے ای اور سعودی اور قطری سپورٹ کے ساتھ, اسپیشلی جب کہ ویسٹرن ایڈ ڈرائیو ہو چکی ہوئی ہے اور پاکستان کو ڈالرز کی کمی جو ہے وہ درپیش ہوتی ہے. ہر 3-4 مہینے کے بعد ایک کرنچ آ جاتا ہے. اور تو یہ بتائیے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کا پاکستان پہ کیا اثرات آنے والے مہینوں میں, اسپیشلی جو کہ مہینوں کی ہم بات کریں جاری ہے یہ جنگ, وہ کیا ہو سکتے ہیں؟
जी, so now we come to the meat of our program कि ये सारी geopolitics जो है ये इसमें पाकिस्तान कहाँ पे फिट होता है. तो absolutely. तो अभी देखिए ना, पाकिस्तान was hoping कि जी कुछ several billion dollars या काफी ठीक ठाक डॉलर्स आ जाएंगे, और उससे होगा ये कि पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी. पाकिस्तान कोशिश कर सकेगा कि अपने जो है इंटरनल हालात ठीक करके, अपनी इकोनॉमी को ठीक करके कुछ ना कुछ जो है अपने पांव पे खड़ा होने की कोशिश करे. तो अभी तो फ्रैंकली इस सारे सिनेरियो के बाद जो हमास के साथ हुआ है, इसमें तो फिलहाल ये तो ऑन होल्ड है, और फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर कोई वो जो डॉलर शॉलर थे वो आते हुए नजर नहीं आ रहे. सो पहली तो कंक्लूजन इस सारे मामले से ना जियोपॉलिटिक्स के बाद ये लग रही. तो वो प्लान जो है वो इस वक्त ऑन होल्ड हो गया. अच्छा, ऑफ कोर्स ये इस डेवलपमेंट की वजह से, हमास वगैरह की वजह से ये जरूर है कि वो जो हम वेपन्स एक्सपोर्ट करते हैं उसमें शायद थोड़ी कंटिन्यूटी आ जाए, कुछ और हमें वहां से थोड़े बहुत शायद पैसे आते रहें, जो कि पिछले साल आए हैं, इस साल आए हैं, सॉरी. अच्छा, फिर कीप इन माइंड कि बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस वॉर उधर यूक्रेन में भी और अब ये मिडिल ईस्ट के अंदर भी, तो ऑयल जो है वो आज पहुंच गया है $92 के ऊपर. तो एंड देयर इज इंक्रीजिंग रिस्क कि ये इट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज. अब आपको पता है ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है पाकिस्तान की, तो जितना ऑयल बढ़ेगा उतनी जो है पाकिस्तान की महंगाई बढ़ेगी, उतना हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज उसके लिए चाहिए होगा, वो यूज होगा, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी. तो दिस इज नॉट वेरी गुड न्यूज फॉर द पाकिस्तान इकोनॉमी. फिर आप कीप इन माइंड कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो पिछले महीने 3.7% के करीब थी, और यूएस का गोल ये है कि वो 2 और 3% के दरमियान आए, और वो स्टिक कर रही है 3.7 पे. अभी नेक्स्ट वीक या 2 वीक्स में नंबर्स आने हैं नए वाले, तो विल सी उसका क्या होता है. लेकिन अभी तक तो वो स्टिक कर रही है वहां पे 3.7 के करीब. तो उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी बहुत हाई हैं यूएस के लेवल के हिसाब से. तो उस बिकॉज वहां पे इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, तो इट इफेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो वो डॉलर को बैकिंग देते हैं, डॉलर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और दूसरी करेंसीज के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो वो डिवैल्यू होती हैं करेंसीज. तो ओवरऑल जो है मैं समझता हूं कि इस एपिसोड का ये जो मिडिल ईस्ट में हुआ है, इसका ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है. हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा. आपको याद है मैं तो पिछले 3-4 प्रोग्राम्स में कहा था कि ये जो रुपी अप्रिशिएट हो रहा है ये एक टेम्पररी फिनोमेना है. इवेंचुअली इट्स गोइंग टू हैव टू गो बैक टू इट्स नेचुरल वैल्यू, जो कि आप देख रहे हैं 3-4 दिन से वो फिर से डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, तो रुपी के ऊपर भी प्रेशर रहेगा. एंड फाइनली रजा, मैं समझता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली इलेक्शंस जो है, देखें हमारी इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं आनी जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी. स्टेबिलिटी तब तक नहीं आनी जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, ऐसे इलेक्शंस जो कि एक्सेप्टेबल हो सबको, राइट. अब अगर तो वो सेवरल बिलियन डॉलर्स वगैरह आ जाते और पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती, तो फिर तो इलेक्शंस ना भी होते तो कोई मसला नहीं होना था, और अगर कराने भी होते तो वो कोई बस वो मिल मिला के इलेक्शन करा देते सम सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड को दिखाने के लिए. अगर पैसे आते, अगर पैसे नहीं आते तो फिर बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज उस पैसे नहीं आते, इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ेगा. एंड आई डोंट नो इफ द करंट जो हमारी डिस्पोजिशन है, जो करंट द डिसीजन मेकर्स हैं, क्या वो एक लथार्जिक इकोनॉमी जिसके अंदर किसी किस्म की फोर्सिबल फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही, क्या वो अपने सर लेने को तैयार होंगे? तो परहैप्स उनके लिए बेटर होगा एक काइंड ऑफ ओपन इलेक्शन कराएं, कांटेदार मुकाबला हो, जो भी जीते उसको. सो मैं समझता हूं कि ये डिटरमिन करेगा कि पैसे आते हैं या नहीं आते, ये इलेक्शंस किस तरह के होंगे या होंगे भी नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा. जी, इलेक्शंस तो खैर बिल्कुल होंगे हारून भाई, लेकिन असल जो सवाल आपने कहा उनकी सेहत क्या होगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है. क्योंकि अभी जिस तरह से
हालात लग रहे हैं, पूरी मैनेजमेंट की जा रही है, 2018 वाला रिपीट है, वो कैरेक्टर्स बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, पार्टियां बदल गई हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वही हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि दोबारा मैं आपको लेकर जाता हूं, अपने रुपये की बात की, ऑयल प्राइसेस की बात की, तो थोड़ा सा ये भी देखिए, जो हमारी ऑडियंस अभी सुन भी रही है, बहुत सारे लोग, उनके आम पाकिस्तानी जो है, किसी भी तबके से हो आप, तो उसका सबसे अवलीन कंसर्न दो ही है, एक तो महंगाई और दूसरा नौकरियां, बच्चों की नौकरियां, खानदान की, ये। और आपने वो कहा कि इन्वेस्टमेंट तो जाहिर बात है स्टेबिलिटी के बगैर नहीं आती, और महंगाई के ऊपर जो ऑयल प्राइसेस हैं और डॉलर की प्राइस, उसका बिग डायरेक्ट जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा असर होता है। तो ये जो रुपये को जो इन्होंने आर्टिफिशियली रखा हुआ था, मतलब ये काफी क्रैक डाउन किया स्मगलिंग वगैरह के ऊपर, ये तो अब आपको ये लगता है कि ये इसको सस्टेन कितना कर पाएंगे? और नहीं, देखिए ना, वो हम काफी दफा बात कर चुके हैं कि अगर इनकी पॉइंट ऑफ व्यू ली जाए तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वो अगस्त में अकॉर्डिंग टू देम 250 उसका था। अगर इनकी बात मान लेते हैं, अच्छा जी 250 था अगस्त में, तो मैं बार बार बता चुका हूं, आप और मैं डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है 3% है, यहाँ पे 30% है, तो डिफरेंशियल जो है वो 27% का है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल अदर थिंग्स उनको साइड पे कर दें, यानी कि ये स्मगलिंग, अफगान ट्रांजिट, ईरान ऑयल, करेंसी स्पेकुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स वगैरह, इनको आप समझिए डंडे ने जीरो कर दिया। तो इन एन आइडियल वर्ल्ड एक साल के बाद, यानी कि अगले अगस्त में 27% डिप्रीशिएट होगा रुपये। वो प्योर इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर डंडा डूंडा, यस डंडा हो ना हो डजंट मैटर। सो वो तकरीबन 80 रुपए बनता है। सो इसका मतलब ये है कि अगले 31 जुलाई को 250 से 330 हो जाएगा रुपये। ठीक, क्यों? बिकॉज ये इन्फ्लेशन डिफरेंशियल है। कि वो 330 होगा, इसका मतलब है कि फरवरी मार्च में वो 290 295 होगा। भाई इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो उसको अगर कम करना है तो हमें अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, हमें अपनी प्राइसेस को कम करना है। वो कैसे होंगी? इंपोर्ट डिपेंडेंट, आपकी अगर सोसाइटी, आपकी इकोनॉमी इंपोर्ट डिपेंडेंट होगी तो आप कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, आपको लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है, आपको एक्सप्लोरेशन करनी है, माइनिंग लोकल करनी है, ताकि आपको बाहर से चीजें ना मंगानी पड़े। आपके जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, ताकि आपको 6, 7, 8 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स ना करनी पड़े। तो हम तो हर चीज के बारे में इतना बोल चुके हैं रजा, कि अब तो बोल के समझ नहीं आती क्या करें। जी, लेकिन चलिए, नहीं मुझे पता है बिल्कुल, हमने ये टॉपिक्स किए हैं ट्रिवर्स, लेकिन दो बातें ना, एक तो ये होता है कि बाज़ औक़ात चीजें दोहरानी पड़ती हैं ताकि लोग सुने, अगर पहली बार मिस कर दिए दोबारा। और दूसरा है कि बहुत से, आपको पता है, हमारे व्यूअर्स जो है वो नए जो ज्वाइन कर रहे हैं, वो ये वाली वीडियो भी देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो पीछे जाकर भी चेक करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। आप नाजरीन, ये सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की वीडियोस मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप सर्च कर सकते हैं। उसमें बहुत से टॉपिक्स कवर किए गए हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हम आने वाले हफ्तों और महीनों में कवर करेंगे। तो मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब आज के लिए एक मैं बात करना चाहूंगा रजा, आपकी इजाजत से जी। सो पहली बात तो रजा ये है कि वो अंडर द पाकिस्तान प्लान हमने 7-8 प्रोग्राम्स किए हैं, उसमें सिविल सर्विस रिफॉर्म्स जो कि पाकिस्तान प्लान से इसके 14 चीजें करनी है, उसमें नंबर 1 सिविल सर्विस रिफॉर्म्स है, यानी कि ये नहीं हुआ तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो इस वक्त जारी है बहरान और गजा के अंदर जंग जो है, वो ना सिर्फ के उस खित्ते को, मिडल ईस्ट को, दुनिया को मुतासिर कर रही है, बल्कि पाकिस्तान पे भी इसके असरात हो सकते हैं। मैं तो यही मुतालबा दोहराऊंगा कि सीज फायर होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कह दिया है, दुनिया में हर अक्लमंद शख्स यही कह रहा है कि ये जंगो जदल और ये खून की जो होली खेली जा रही है फलस्तीनियों के साथ, इसको बंद किया जाए और एक पॉज आए, एक ब्रेक आए, कोई निगोसिएशन का दरवाजा खुले, अल्लाह करे ऐसा हो, नहीं तो ये मामला बहुत खतरनाक बनता जा रहा है। इसके साथ ही आज के लिए खुदा हाफिज और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू ख्वाजा साहब वंस अगेन।